جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم اس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد ایک نظریات ہے، ایک فکر ہے۔ آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مدارس اسلامیہ میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ نصاب ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنے مستقبل میں کس قدر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سامعین، تعلیم ہر قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ قوموں کی ترقی، تہذیبوں کی ترقی تعلیم پر منحصر ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں مختلف طرح کے تعلیمی نظام نافذ ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ اس اختلاف کی وجہ سے کشمکش جاری رہی ہے۔ کسی کا مذہبی نصاب ہے، کسی کا اپنے کسی ادارے کے ترقی کے لیے کسی ادارے کے زیر سایہ کوئی نصاب ہے۔ ایسے ہی مختلف طرح کے بورڈ ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے نصاب ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ کشمکش جاری رہی ہے اور گہما گہمی رہتی ہے۔ انہی نظام میں، انہی نصاب میں سے ہمارے یہاں ایک نصاب مدارس اسلامیہ کا بھی ہے۔ مدارس اسلامیہ کا ایک روشن باب ہے، اس کے تحت بے شمار افراد تیار ہوئے ہیں اور ملک کی غیر ان کی سطح پر انہوں نے کامیابیاں انجام دی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر چیز میں جو یہ تبدیلی اور انحطاط ہے اور زوال ہے، ان تمام زوالوں کے باوجود بھی مدارس اسلامیہ نے اپنے نظام میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں تبدیلی کی ہے۔ ہمیشہ تبدیلیوں کے باوجود بھی مدارس اسلامیہ کا نصاب آج بھی سوالات کے گھیرے میں۔ لہذا یہ مدارس اسلامیہ کا نصاب آج سوالات کے گھیرے میں کیوں ہے، اسی موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے مختلف نظریات کے مہمان کرام تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے موجود ہیں جناب احمد صاحب، جو موجودہ مدارس یعنی روایت پسند مدرسے کے نظریے کے تحت ہیں اور یہ انہیں کی ترجمانی کریں گے۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب عبدالمجید صاحب، جو اصلاح پسند نظریے کے حامل ہیں، جو یہ بتائیں گے کہ مدارس اسلامیہ میں عصری علوم کی شمولیت کتنی ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو کیوں ہے۔ اور ایسے ہی ہمارے تیسرے مہمان جناب ابراہیم صاحب ہیں، اور ایسے ہمارے چوتھے مہمان جناب ارشد صاحب ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہندو تہذیب میں اور ہندو مذاہب میں ہمارے یہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ مذہبی نصاب جو پڑھایا جاتا ہے وہ کتنا مفید ہے، یا تو ہندو میں کتنا مفید ہے، یا مسلمانوں میں، یا بدھسٹ میں، یا عیسائیوں میں، یعنی مذہبی نصاب کو کتنا دخل ہے ہمارے ملک ہندوستان میں ترقی میں یا تنزلی میں۔ تو بہرحال ہم اپنے تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ سامعین و حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم شکر گزار ہیں جناب شکر گزار ہیں ہم اپنے محترم صاحب کا اور ایسے ہی تمام حاضرین کرام کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور ہمارے ٹی وی ڈیبیٹ میں تشریف لائے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور نظریہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جناب احمد صاحب کا کہ آپ جو مدارس اسلامیہ میں نصاب پڑھاتے ہیں، جو روایت پسند نظریے کے حامل ہیں، تو یہ جو روایت پسند نظریہ ہے اور روایت پسند نصاب ہے آپ کا، یہ کتنا مفید ہے، کتنا مجھے یہ نظریہ پیش فرمائیں گے۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس ٹی وی ڈیبیٹ میں بولنے کا موقع دیا۔ جہاں تک ہمارے نظریے کی بات ہے تو سر، جو یہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں جو موجودہ نصاب رائج ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مدارس میں جو موجودہ نصاب شامل درس ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انگریزی زبان کو سمجھنے کے لیے گرامر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بہت سی علوم کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے نحو صرف کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اسلام پر جو فکری اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے اور ان کو حل کرنے
ہمیں علم کلام اور منطق و فلسفہ پڑھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، اس کا جو منہج ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں فصاحت و بلاغت پڑھانی پڑتی ہے۔ لہٰذا ہمارے مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک علم بھی بیکار اور ضائع نہیں ہے، بلکہ وہ مفید ہے۔ لہٰذا ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس میں ہمارے نصاب میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ جناب احمد صاحب نے اپنا نظریہ پیش فرمایا، حضرات نے سماعت کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں اس میں جو اہم نصاب ہے، جو اہم مفید علم ہے، منطق و فلسفہ ہو یا ایک نحو و صرف ہو، وہ تمام ان کے لیے ضروری ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے، اسی وجہ سے وہ پڑھاتے ہیں۔ لیکن سر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ ایک گروہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا یہ نصاب تقریباً 250 سالہ پرانا ہے، یہ نصاب زمانے کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی کچھ بھی پڑھایا نہیں جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پاتے ہیں، اور نہ تو یہ انٹرنیٹ سے نہ ہی کمپیوٹر کے علم سے واقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ریلوے ٹکٹ بک کرنے کا بھی طریقہ ان کو نہیں آتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اتنی محنت کے باوجود بھی آپ کے طلباء زوال پذیر ہو رہے ہیں؟ جی سر، آپ کا جو یہ اعتراض ہے یہ صرف اور صرف غلط فہمی پر مبنی ہے، کیونکہ جو ہمارے مدارس میں نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ 250 سالہ پرانا نہیں ہے، بلکہ حالات کے اعتبار سے ہر زمانے میں اس میں جزوی ترمیم ہوتی رہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے عربی ادب کی جو قدیم اور معتبر کتابیں ہیں، مثلا نخبۃ الیمن وغیرہ، وہ ہمارے یہاں نصاب میں داخل تھی، لیکن اب زمانے کے اعتبار سے ہمارے ذمہ داران مدرسہ نے اس میں دیگر نئی طرح کی کتابیں شامل کی ہیں، جیسا کہ منصورات وغیرہ۔ اسی طرح جو مصادر تفاسیر میں پہلے نئے دوسرے طرز کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نئے طرز اور جو تفسیر کا نیا طریقہ ہے وہ ہمارے مدارس میں شامل کیا گیا ہے، جیسا کہ نچلی جماعتوں میں قرآن کریم کا ترجمے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔